अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तरमीना शेख। 6 फरवरी को बसंत की रात 2 बजे गढ़ी शाहू के इलाके में एक घर की छत पर सारे घर वाले बसंत का जश्न मना रहे हैं, पतंगी उड़ा रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, गपशप मार रहे हैं। इसी घर का एक फैमिली मेंबर ऐसा है जो छत पर नहीं गया, जिसने पतंगे नहीं उड़ाई, बल्कि वो अपने कमरे में गहरी नींद सोया हुआ है, खर्राटे मार रहा है। एक आदमी आता है घर के अंदर, आकर सीधा कमरे में चला जाता है और कमरे में जाते सार पिस्टल निकाल के मुंह पर मारता है और फिर वहां से भाग जाता है। जनाब, जैसे ही ये की आवाज छत पर जाती है तो छत से सारे लोग नीचे आते हैं, देखते हैं तो ये अल्लाह को प्यारा हो चुका होता है। इतने में जो कातिल है वो भाग चुका होता है। 2:30 बजे का ये टाइम था। 15 पर कॉल की गई, नफरी मौके पर पहुंची। मेरे पास अच्छी खबर ये है कि पुलिस ने इसे पकड़ लिया है, कातिल गिरफ्तार है। ओके, ये कातिल था कौन? बाहर से आना, रात के 2:30 बजे सीधा कमरे में जाना और उसी शख्स को कॉल करना। या तो वो बेटी है या फिर इस घर में से कोई एक आधा शख्स लाजमी मिला हुआ है जो सारी खबरें पहुंचा रहा है, जो बता रहा है कि हाँ जी यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो कौन है, क्यों कत्ल किया, वजह अनाथ क्या है? और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस केस में यह है कि बसंत की रात को ही चुना, क्यों, क्या वजह है? ये अफसोसनाक वाकया लाहौर का इलाका गढ़ी शाहू है, वहां पर पेश आया है। यहीं पर फैमिली रहती है और जो फैमिली के सरबराह हैं, इनका नाम है मोहम्मद याकूब। याकूब 7 बच्चों के बाप हैं, 6 बेटियां हैं और एक अकलौता इनका बेटा है। बेटे का नाम कासिम है और कासिम जो है वो चूंकि 6 बहनों का एक भाई है तो बहुत लाडला भी है, इसका ख्याल बहुत करते हैं, सारी बहनें बहुत प्यार करती हैं, वालिदैन बहुत प्यार करते हैं। कासिम जो है वो जैसे ही यंग होता है, बड़ा होता है, तो कासिम की जॉब लग जाती है रेलवे में और इस जॉब की बेस होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस। कॉन्ट्रैक्ट पर इसकी नौकरी लग गई। अब जब नौकरी लग गई तो वालिदैन का अगला ख्वाब क्या है? शादी करते हैं इसकी। कासिम की शादी के लिए बहुत सी लड़कियां देखी जाती हैं कि प्यारी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, और फिर मैरिज ब्यूरो वाले एक लड़की दिखाते हैं जिसका ताल्लुक शाहदरा से है, फैमिली वहां रहती है, लड़की दिखाते हैं, पसंद आती है, लड़की वालों को लड़का दिखाते हैं, पसंद आ जाता है। 2021 यानी 4 साल पहले इन दोनों की शादी हो जाती है। लड़की का नाम रुमाया है। रुमाया और कासिम मियाँ बीवी के रिश्ते में बंध गए। रुमाया जो है वो पढ़ी लिखी है और अभी अभी उसकी तालीम मुकम्मल हुई, डिग्री होल्डर हुई। अब मैं आपको बताऊं, शादी के बाद इनकी जिंदगी बड़ी पुरसकून और खुशहाल गुजर रही थी। 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटा एक बेटी। बेटा बड़ा है, 3 साल का है इस टाइम, और बेटी छोटी है जो कि 2 साल की है। अब रुमाया जो है उसकी जो यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स थी, बॉयज गर्ल्स, वो यूनिवर्सिटी तो आपको पता है ज्यादातर वो होती है, तो यूनिवर्सिटी के जो फ्रेंड्स थे, जो क्लास फेलोज थे, उन सब ने एक ग्रुप बना रखा था जो कि व्हाट्सएप का ग्रुप था और ये एक आम सी बात है। अब उसमें रुमाया भी ऐड थी। इसी ग्रुप में एक जहीर नाम का लड़का भी ऐड था। जहीर क्लास फेलो भी नहीं था, इस डिपार्टमेंट का भी नहीं था, बल्कि एक और लड़के ने जहीर को इस ग्रुप में ऐड करवाया था। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि फर्स्ट टाइम जहीर के साथ इसी ग्रुप में रुमाया की बातचीत हुई शादी के बाद। अब जनाब, मुझे नहीं पता कि मामला इनका कौन सी मीठी बात, कौन सा जादू का चिराग जहीर ने चलाया कि रुमाया जो है वो अब ग्रुप चैट से निकलकर पर्सनल चैट पे आ गई, कॉल्स पे आ गई, गपशप शुरू हो गई और फिर बाकायदा रिलेशन बन गया। जहीर बेसिकली आरिफ वाला का रिहायशी और इसके वालिद साहब एक जमींदार थे। लाहौर ये पढ़ने आया हुआ था और लाहौर की यूनिवर्सिटी में इसने एडमिशन लिया, पढ़ रहा था। साथ में रिहाइश के लिए इसने एक किराए का घर लिया था जहां ये रहता था। अब मैं आपको बताऊं कि रुमाया घर पर झूठ बोलकर जहीर से मिलने जाती थी। कभी कहती थी बहन के घर जा रही हूँ, कभी कहती थी भाई से मिलने जा रही हूँ, कभी कहती थी बाजार जा रही हूँ, कभी कहती थी वालदा के घर जा रही हूँ। बड़े बहाने मारती थी और पहुंच जाती थी उसी किराए के घर पर जहां जहीर रहता था और फिर मुलाकातें होती थी घंटों। ये सिलसिला 1 साल तक कंटिन्यू चला और 1 साल तक कानो कान खबर ना हुई, ना सास ससुर को, ना वालिदैन को, ना बहन भाइयों को, ना बच्चों को, किसी को कुछ पता नहीं है कि अंदर अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। 1 साल के दौरान ये दोनों एक दूसरे के आदी हो गए, इस हद तक के जहीर ये कहने लगा कि रुमाया तलाक लो अपने शौहर से, मैं शादी करूंगा तो उनसे और फिर हम जिंदगी गुजारेंगे।
رمایا آگے سے کہتی ہے کہ میں طلاق کیسے لے سکتی ہوں، کیونکہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، کبھی بولا نہیں، جھگڑا نہیں، گالم گلوچ نہیں، میرا خیال رکھتا ہے، میرے بچوں کا خیال رکھتا ہے، گھر پہ سب کو پتہ ہے اس بات کا۔ 5 سال میری شادی کو ہو گئے، کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ میں نے اگر نام لیا نا طلاق کا تو سب نے میرے پیچھے پڑ جانا، پورا خاندان میرے خلاف ہو جائے گا، میں بری ثابت ہو جاؤں گی، میں نہیں لے سکتی۔ ظہیر کہتا ہے میرے پاس پھر ایک ہی حل ہے۔ کہتی وہ کیا حل ہے؟ اب موصوف حل کیا بتاتے ہیں ذرا سنیے۔ کہتا ہے اس کو راستے سے پھر ہٹانا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ کہتی وہ کیسے؟ کہتا میں بتاتا ہوں۔ پھر یہ پلان بتاتا ہے اس کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ 6، 7، 8 یہ وہ ڈیٹس تھیں جس پر لاہور میں بسنت خوب جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ بسنت کے دن کو چنا گیا حل کے لیے، کیونکہ ہر شخص بسنت میں لگا ہے، کوئی گڑیاں خرید رہا ہے، کوئی کپڑے، کوئی کھانا پینا، کوئی باربیکیو کا سسٹم، کوئی ساؤنڈ سسٹم، یہ سب کچھ کرنے میں لوگ مصروف تھے۔ انہوں نے کہا یہی صحیح موقع ہے، ہم اپنی گیم آرام سے ڈالیں۔ 6 فروری کو سارے کا سارا گھرانہ چھت کے اوپر چڑھ کر گڈیاں اڑا رہے ہیں، گپ شپ مار رہے ہیں، ہاں شغل میلہ ہو رہا ہے۔ اب قاسم رمایا کو آواز دیتا ہے اور رمایا سے کہتا ہے رمایا مجھے چائے بنا دو، میں چائے پی کے چھت پر آؤں گا، تو میں انتظار کر رہا ہوں کمرے میں، چائے بنا کے لے آؤ۔ رمایا چلی جاتی ہے کچن میں چائے بنانے، بہترین چائے بناتی ہے اور اسی چائے میں نیند کی گولیاں مکس کر کے آرام سے چائے بنا کے لا کے قاسم کو کہتی ہے قاسم یہ لیں چائے بنا کے لائی ہوں، پی لے۔ قاسم چائے پینے لگتا ہے، چائے کا کپ خالی ہوا ہی تھا، سائڈ ٹیبل پر رکھا ہی تھا کہ قاسم کو شدید نیند آنے لگی اور وہ سو گیا۔ کچھ ہی دیر میں خراٹے مارنے لگا۔ جیسے ہی رمایا نے دیکھا کہ قاسم خراٹے مار رہا ہے، گہری نیند سو گیا، چپکے سے گھر کا جو مین گیٹ ہے اس کو کھول دیا اور کچھ چھت پر چلے گئی، ساتھ میں ظہیر کو خبر بھی کر رہی۔ ظہیر آلریڈی چوکنا بیٹھا تھا اس خبر کے ہی انتظار میں، فوراً گیا سیدھا کمرے میں اور جا کر منہ پر مارا اور بھاگ گیا۔ اب کی آواز جب باقیوں نے سنی، اس کے پاس آئے، کمرے میں دیکھا کہ قاسم تو دنیا میں ہی نہیں رہا۔ لالا لالا گھر میں پڑ جاتی ہے اور 15 پر کال کرتی جاتی ہے۔ نفری موقع پر پہنچتی ہے تھانہ گڑھی شاہو سے، چونکہ یہ گھر بھی تھانہ گڑھی شاہو کی حدود میں تھا۔ آتے سار وہ سب سے پہلے وقوع دیکھتے ہیں، پھر اس کی بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ آپ ہی کا کمرہ ہے؟ کہتی ہے ہاں جی میرا ہے۔ کہتے ہیں اپنے کمرے میں سامان چیزیں آپ ذرا چیک کر لیں اور باقی گھر کو بھی چیک کریں۔ سارے گھر کو چیک کیا جاتا ہے، لیکن رمایا کہتی ہے کہ میرے پاس قاسم نے کچھ پیسے رکھوائے تھے، وہ پیسے نہیں ہے، کیش نہیں ہے، گولڈ بھی نہیں ہے میرا۔ تو پولیس کہتی ہے کہ ٹھیک ہو گیا، کسی پر شک ہے؟ کوئی بات، کوئی معلومات نہیں جی، ایسا کچھ نہیں ہے، کسی پر شک نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ خیر پھر اس کے بعد اس کی کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کیا جاتا ہے اور تھانہ گڑھی شاہو میں والد کی مدعیت نے ایک پرچہ درج کیا جاتا ہے۔ محمد یعقوب والد صاحب کا نام ہے۔ اب پولیس جو ہے وہ ہمیشہ ہر کیس کو، ہر شخص کو اس نگاہ سے دیکھتی ہے کہ شاید یہی ملزم ہے۔ اصل میں ان دونوں کا پلان یہ تھا کہ ہم یہ شو آف کریں گے کہ بھئی ڈکیتی ہو گئی ہے۔ اب جب ڈکیتی ہوتی ہے تو وہ صرف ایک ہی بندہ اور ایک ہی اسی کمرے میں آنا، دروازہ کھلا، یہ سب کچھ بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہے ایسا۔ یہی وہ کلوز تھے جسے پولیس کو بھی شک پڑ گیا۔ پولیس رمایا کی CDR نکالتی ہے، کالز ڈیٹیلز، CCTV فوٹیج، یہ تمام کام اپنے طور پر پولیس کر کے، شواہد اکٹھے کر کے، اس بات تک پہنچ کے کہ یہی وہ بی ہے جس نے باہر خبر پہنچائی اور وہ آیا اور آ کر مار گیا۔ باڈی لینگویج بھی مشکوک ہے، زیور بھی اسی کا اٹھایا گیا ہے، پیسے بھی اسی کے اٹھائے گئے، کمرہ بھی اسی کا ہی ہے، بندہ بھی اسی کا ہی سویا ہوا تھا اور سیدھا اس کے کمرے میں آگے مارا اور کچھ ہوا ہی نہیں۔ پولیس اس کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے تھانے، اور پھر تھانے جا کے رمایا کو تفتیش جب کی جاتی ہے مختلف اینگل سے تو رمایا اقبال جرم کر لیتی ہے۔ پولیس پوچھتی کیوں کیا ہے سر؟ کس کے کہنے پہ کیا؟ تو پھر اس نے بتایا کہ میرا تعلق تھا ایک ظہیر نام کے لڑکے سے، میری یونیورسٹی والا ہی تھا، بات چیت ہوتی تھی، وہ کہتا تھا کہ شادی کریں گے، اس کو مارنا ہوگا۔ پھر پولیس نے ظہیر کی تمام ڈیٹیلز اس سے لیں، گھر کا پتا، پھر فون نمبر، سب کچھ۔ پھر ظہیر کے پیچھے ریڈ کی اور ظہیر کو پکڑ کے تھانے لے آئے۔ اب ظہیر کو الگ سے انویسٹیگیٹ کیا گیا اور میجورٹی کیس اتنا صحیح ہوتا ہے۔ جب ظہیر کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پھر ظہیر نے یہ بتایا کہ ہاں جی میں نے یہ کام کیا ہے، مجھے تو اس نے خبر دی تھی کہ ہاں وہ سو گیا، میں نے ان کی گولیاں لا کے دی، میں گیا جا کے کیا، میں آ گیا، میں نے کہا سب یہ سمجھے گے کہ ڈکیتی ہے، اس نے بھی اقبال جرم کر لیا۔ بہت اچھی بات یہ ہے کہ پولیس نے اس کیس کو اگلے ہی دن
میچور کر لیا تھا۔ چھٹپٹ اس میں پولیس نے کیا کام اور ملزم گرفتار، بلکہ ملزمان گرفتار۔ اب وہ 3 سال والا بیٹا اور 2 سال والی بیٹی کون سنبھالے گا؟ باپ اللہ کو پیارا، ماں جیل میں، اور ساس سسر پھٹی ہوئی آنکھوں سے صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہو تو اچھی بات ہے، ہماری بہو، چونکہ ان کو خبر ہی نہیں ہونے دی انہوں نے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ گھروں میں بسنے والی بچہ پیدا کرنے کے بعد 2 بچے ہیں تمہارے، 5 سال شادی کو ہو گئے اللہ کی بندی، اور تم کیا گند گھول رہی ہو؟ اس کے بعد یہی اینڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو پہلی سیڑھی غلط چڑھی تھی، سٹیپ غلط تھا، اس نے یہیں پہنچانا تھا، اس نے کہیں آپ کو اچھی طرف نہیں دے کر جانا تھا۔ تو یہ تصور ہی نہیں ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی ہے، بچے پیدا ہو گئے تو اب آپ کیا کریں گے؟ جی مجھے وہ اچھا لگتا ہے۔ بھائی ایسی عورتوں کو بدبخت کہوں گی میں، اور میں نے کیا کہنا ہے۔ تھینک یو۔